السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور کسی آپ کہہ لیں کہ تعارف کے محتاج نہیں، حبیب اکرم صاحب، جو زیر عتاب بھی ہیں آج کل۔ بہرحال حبیب صاحب، کسی تمہید کے بغیر سیدھا مدعے پہ آئیں۔ اس وقت سیاست کہاں جا رہی ہے اور کوئی ٹھنڈ پروگرام لگ رہا ہے بس جو چیزیں جیسے ہیں ادھر ہی رکی ہیں اور ایسے ہی چلنا ہے، یا کوئی اندر کھاتے یہ خاموشی جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے یا اینج ہی چلنا ہے؟ ایک تو آپ یہ سمجھ لیجیے نہیں کہ طوفان آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے، سندھ میں جو کینالز کے مسئلے کو لے کر صورتحال ہے، تو کیا یہ اس میں ایک خاموشی ہے؟ یہ ایک مصنوعی طور پر خاموشی پیدا کی گئی ہے، چونکہ یہ ساری ان علاقوں کی خبریں آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ اس وقت بلوچستان کے اندر اختر جان مینگل صاحب ایک جگہ اپنا دھرنا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیرہ بگٹی سے ایک نیا لانگ مارچ شروع ہونے کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ کٹلان کا واقعہ آپ کا پورے کی پوری دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا کر گیا ہے۔ کینالز کا معاملہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے، اور سڑکوں پر اس طرح آئے کہ یعنی جس حکومت کی وہ اتحادی ہے اسی کے خلاف وہ احتجاج کر رہی ہے، مشن بردار احتجاج کر رہی ہے۔ تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاموشی ہے؟ یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ معاملات میں خرابی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے جس میں ہم اوپر سے نیچے تیزی سے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج ہی اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ نیچے سے 5ویں نمبر پہ ہے، یعنی پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکا۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 3-4 سال میں بہتری ہوئی ہے، اور اس بہتری کو بنیاد بنا کے ہم کہیں کہ پاکستان کی سیاست بالکل کسی صحیح نہج پہ چل پڑی؟ ایسا تو نہیں ہوا۔ بجلی سستی کی تھی، پیٹرول مہنگا کر دی۔ جو پیٹرول کی قیمتیں لوگوں کو پاس آن کرنی تھی وہ دراصل پاس آن نہیں کی، وہ بجلی کی قیمتوں میں ایڈجسٹ کر دی۔ یہی کل وزیر اعظم نے خود بتایا ہے کہ جناب میں نے یعنی اس پہ بہادری کی آپ ذرا داد دیں ان کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا دلیر ہوں کہ میں نے یہ قیمتیں جو تھی، چونکہ یہ پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کا حق بنتا تھا کہ ان کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کم کی جاتی، میں نے وہ حق روک لیا۔ اور اس کے بعد بھی پھر آئی ایم ایف نہیں مان رہا، اور آئی ایم ایف کو میں نے جناب پتہ نہیں کس طرح داد شجاعت دیتے ہوئے منایا کہ جو ہمارے پیسے یعنی ہمارے حبیب اکرم کے، نعیم اشرف کے پیسے ہیں جو حکومت نے روکے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں، اس کو ہم بجلی کی صورت میں احسان چڑھا کے دے دیں گے۔ یہ ہے اکانومی۔ اس کو آپ اکانومی کہتے ہیں؟ ایک معاملات میں بہت بڑا بگاڑ ہے، نہ صرف گورننس کے لیول پہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر بھی۔ تو سیاسی سطح کا جب بگاڑ اتنا بڑا پیدا ہو چکا ہے تو اسے کسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ درست حالات ہیں۔ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں، اور ہاں ان کو درست کرنے کی کوششیں کام ہو رہی ہیں۔ اچھا، کوششیں کم ہو رہی ہیں؟ جی، ان کی کوششیں کم ہو یعنی رہی ہیں۔ ان کے دل ہی شرط ہے۔ دیکھیے حالت یہی ہے نا، آپ ذرا دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اس کا ایک اہم فریق ہے۔ آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں نظر آئی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سو کالڈ حکومت ہے بلوچستان میں، آپ کو پیپلز پارٹی اپنے وزیر اعلیٰ کے پیچھے کھڑی نظر آئی؟ ایک دن کے لیے مجھے بتا دیں، جب سے یہ کرائسس چل رہا ہے، کیا آپ کو ایک دن کے لیے کھڑی نظر آئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی کیا پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ اور اس پورے پروسیس میں تو پیپلز پارٹی بھی تو نہیں چل سکتی نا، ایک دو جنوں تو سنبھالے ہے۔ دیکھیے یہ تو رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں نا، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ رسیاں بڑی مضبوط نہیں، وہ رسیاں اب ڈھیلی پڑتی، رسیاں جب تکلیف دینے لگتی ہیں تو اس وقت تک زیادہ دیر اب برداشت نہیں کر سکتے۔ نعیم اشرف صاحب، اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، پیپلز پارٹی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گی۔ سندھ میں جو اس کی سیاست کو دھچکا لگ رہا ہے وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائے گی۔ جس بنیاد پہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے، اگر وہ بنیاد اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی تو پیپلز پارٹی زیادہ دیر نہیں گزارے گی۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس ڈیولپمنٹ میں ایک نئی چیز ابھر کے سامنے آئی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ پنجاب میں تو جو حالت ہے سو ہے۔ پنجاب میں یعنی پریکٹیکلی یعنی آپ سیاست کر ہی نہیں سکتے، اور آپ حکومت کے مخالف جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں بولتے ہوئے انہیں اتنا خوف پیدا کر دیا گیا کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، اسمبلی میں بولتے ہوئے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اچھا، یعنی یہ صورتحال جب پیدا ہو چکی ہے تو پنجاب میں تو یہ ہے۔
اس کے بعد آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. پی ٹی آئی نے وہاں پہ اپنے مخالف جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کے ساتھ اتحاد نہیں بھی پیدا کیا تو معاملات کو درست ضرور کیا. کم از کم مخالفت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور دہشت گردی کے معاملے پر پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان فکر کی یکسانی ہے. ہاں وہ ہے, فکر ایک ہی یکساں. موقف ہے, اس پہ موقف ایک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے بلوچستان میں پی ٹی آئی کے موقف میں اختر جان مینگل کے موقف میں ایک یکسانیت ہے. سندھ میں جو نہروں کے معاملہ ہے جی ڈی اے نے اٹھایا, اب پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, تو سندھ کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی یکسانیت ہے. یہی ہے نا. اچھا تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی وفاقی جماعت کون سی ابھر کے سامنے ہے؟ پی ٹی آئی. ہر جگہ پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی علاقائی جماعتوں کے رہ گئی. تو یہاں پر جو پنجاب میں صورتحال ہے, پنجاب میں تو مخالفت ہے ہی نہیں. تو مسلم لیگ نون کا علاقہ کیڑا علاقائی جماعتوں میں جاتی عمرہ کونسلر بنا نہیں. میاں صاحب دیکھنا لاہور چلا رہے, لاہور کو وہ کچھ لہر نامی لاہور نہیں تسی جاتی عمرہ کہہ رہے ہو, دیکھو ایک جگہ لاہور تے پیچھے رہ جاتا ہے. لاہور سے وہ لاہور کو اپنا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ زندہ کرنا, نہیں اس کے لیے خاص ریسٹوریشن آف اولڈ لاہور وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اچھا کام. اچھا جاتی ہوں اولڈ لاہور ہے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا ان کا نگران بنایا گیا. یہ وہ کام ہے جو ایک زمانے میں اوریہ مقبول جان صاحب کے ذمہ لگایا گیا تھا, اولڈ ورلڈ سٹی اتھارٹی. وہی ہاں ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے نا, اوریہ صاحب بھی بڑا کام کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں. بڑے دو عظیم شخصیات کو آپ نے بتایا. جی تو اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب لاہور اولڈ لاہور کو وہ ریسٹور کریں گے. اس کے علاوہ اور کیا آپ چاہتے ہیں ان سے؟ بڑے پسند کرتے ہیں وہ کلچر اور اس طرح کی چیزیں. ہاں ٹھیک ہے, اس بات پہ غور کرتے ہیں, مطلب یہ کام ہے کرنے کا, کیونکہ پاکستانی سیاست سے ان کا تعلق جو ہے وہ اب لاہور کی حد تک ہی رہے گا. اچھا جی شکر ہے آپ نے لاہور پہ آ گئے ہیں, ویسے تو آپ شروع تو جاتی عمرہ سے ہاں تو جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے تو لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مل لیتے ہیں بس یہ. لیکن وہ تو سب کو ملتے ہیں, بلوچستان سے آئے لوگوں کو بھی ملتے ہیں. دیکھیے وہ تو ان کا ہیڈ آفس ہے نا, ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے وہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ یہ جو روزانہ ہم جائیں نا یہ بادامی باغ, تو روزانہ بسیں پاکستان کے کونے کونے سے آتی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اس میں میرے آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ لاہور آتے ہیں, لاہور سے کراچی جاتے ہیں, کوئٹہ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ بادامی باغ جو ہے سیاست کا مرکز بن چکا؟ بھائی بات یہ ہے, میٹر وہ لوگ کرتے ہیں جو وہ لوگ ملنے چاہیے جو میٹر کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ کی حکومت ہے, نہیں آپ کی حکومت, میاں صاحب کی حکومت ہے, اگر میاں صاحب اس حکومت کے سرپرست ہیں تو اس وقت بلوچستان میں کس کو ہونا چاہیے تھا, کس کی بات چل رہی ہونی چاہیے؟ بالکل میاں صاحب فرنٹ پہ آتے اور لیڈ کر کے کہتے ہیں. اچھا یا تو یہ کام ہم نے پہلے دیکھا تھا, ہم نے پہلے یہ دیکھا ہے کہ اگر آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ میاں نواز شریف بلوچستان کے معاملے میں رول پلے کر رہے ہیں. بعد میں بھی اچھا, اور آج کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ میاں صاحب کو شاید یہ پتا ہے کہ میرے پاس, میں اگر رول پلے کرنا بھی چاہوں گا آئیدر اس کو مانے گا نہیں اور میرے پاس اختیار نہیں ہے. ان دونوں میں سے ایک بات ہے. ان کو کوئی شواز شریف پہ کوئی غصہ ہے کر کے وہ ہاں چل پھر. اس صورتحال میں جب آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہوتی نا, ہوا میں معلق ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کر لیں, کوئی اور کر لیں, تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں. میاں صاحب اڑ رہے ہیں. ہاں میاں صاحب کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے نا, اس کی وجہ کہ میاں صاحب کی اتھارٹی لوگوں کے ووٹ سے جڑی ہوئی تھی. لوگوں نے ووٹ نہیں دیا 2024 میں, تو اور پھر انہوں نے ایک ایسی نشست قبول کر لی جو بنیادی طور پہ لوگ وہ ہارے ہوئے تھے. تو ایک ہاری ہوئی نشست پہ جب آپ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ساکھ متاثر ہو جاتی ہے. اچھا ان پہ جو خان صاحب, جی وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کیا, وہی سوال پھر کوئی ٹھنڈ پروگرام ہے یا کوئی ادھر بھی کوئی ہل جل ہے؟ دیکھیے یہ جو امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور اس میں وہاں سے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں ان کے مطابق تو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے
یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اچھا آپ آئیں اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں. گویا اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ خیال راسخ نہیں بھی ہوا تو پیدا ضرور ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی درجے میں معاملات کو درست کیا جائے تاکہ ملک کے اندر تناؤ کم ہو اور اس کے اثرات پھر باہر بھی آئیں گے. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اب اس کے اثرات کیا ہوں گے اور آئندہ 1-2 ہفتے میں کیا کچھ واقعات ایسے ہوں گے جن سے پتہ چلے کہ واقعی ریکنسیلیشن کی یہ کوشش ایک 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 سنجیدہ کوشش ہے یا محض ایک ابتدائی جسے کہتے ہیں کہ ایک واٹر ٹیسٹنگ تھی. اگر تو یہ سنجیدہ کوشش ہے تو اگلے کچھ دنوں میں آپ 2-4 چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے. مثلاً کسی کو رہائی مل سکتی ہے, ناٹ عمران خان لیکن کچھ لوگوں کو رہائی مل سکتی ہے. کم از کم پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد ہو پروڈکشن آرڈر پہ کچھ چیزیں تو ایسی ہو سکتی ہیں نا. اب اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارا پھر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں حالات کو. اور پھر دیکھیے نہیں, جب پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اصل معاملہ طاقت کے زور پہ طے کیا جا رہا ہو تو پھر پریڈکشن بہت مشکل ہوتی ہے. طاقت کا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ طاقت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جب اور اگر تو پولیٹیکلی معاملات چل رہے ہوں تو پھر آپ بڑا سادے طریقے سے آپ بڑے آرام سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہوگا, فلاں یہ کردار ادا کرے گا. خان صاحب سے پہلے بھی تو 5 کوششیں ہوئی, اب چھٹی ہونے لگی ہے. تو دیکھیے ایک تو جتنی بھی کوششیں پہلے ہوئیں اور اب تک بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹرانزیکشن کرتی ہے. یعنی اگر آپ وہ اگست سے شروع کریں تو اگست میں آپ جلسہ جناب آپ نہ کریں, یہاں سمجھانی میں کرتے ہیں, اس کے عوض کیا ملے گا لاہور میں. ٹھیک, یہ ٹرانزیکشنز ہوتی نہیں ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ ہی ہے, اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب جو ہے ٹرانزیکشن, اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. مثلا آپ نے ٹرانزیکشنز کی چھوٹی چھوٹی اور ایک اصل معاملے کو درست نہیں کیا, نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ میں آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو گیا. اب امریکہ کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ کسی ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ کو پاکستان کے اندر حالات ٹھیک کرنے ہوں گے. تو جب اندر حالات ٹھیک کریں گے تو اس کے اثرات باہر دوسرے ملکوں میں خود بخود آ جائیں گے. تو دیکھیے اگر جب ہم مسئلے کو لٹکاتے ہیں نا تو اس کا حل مشکل بھی ہوتا چلا جاتا ہے, پیچیدہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ مسئلہ بہت آسانی سے سلجھ سکتا تھا لیکن ہمارے اکابر نے اس کو الجھا دیا ہے, اور اب یہ الجھا ہوا معاملہ کیسے سلجھے گا یہ ایک خاصا ایک بڑا سوال ہے. تو جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے اصول پہ تو ڈٹے ہوئے ہیں اور بات وہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں, کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بات نہیں کرنی. وہ تو کہتے ہیں بات بھی ہوگی اور لوگوں کے سامنے ہوگی, اور یہ بات ہے. تو اب وہ بات پہ ہی معاملہ چل رہا ہے, اور جس طریقے سے یہ اس حکومت سے معاملات ہینڈل نہیں ہو پا رہے اس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ اب یہ بھی اس کا بوجھ بھی زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہوگا. جی آپ نے دیکھا حبیب اکرم صاحب بہت کلیئر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف خان صاحب سے معاملات دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں, لیکن بہرحال ابھی نتیجہ دیکھنا. دوسرا ان کا گورنمنٹ کی جانب یہ ہے کہ جو شو کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے, یعنی جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے. انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.